آیت نمبر 34 تک ہم لوگوں نے کیے تھے لاسٹ ٹائم تفسیر. دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمنی رشدی واعصم من شر نفسی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنا علما. اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. جیسا کہ آیت نمبر ہم لوگوں نے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کہ وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. تو بتائی تھی کہ کتنے کیٹیگری کے لوگ چنے گئے ہیں، کتنے پاپا لوگوں کو. 3 نا. یعنی سب سے پہلے تو کون ہے؟ انبیاء. انبیاء چنے گئے اس کتاب کو پہنچانے کے لیے. اس کے بعد ان کی صحابہ کرام کی جماعت، اور اس کے پھر جو لوگ آئے ان کے بعد. یعنی آج ہم بھی وارث ہیں نا اس کتاب کے، لیکن کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جو ہم کو چنا گیا ہے کہ اس کتاب کے وارث ہو تم، تو کیا ہم اپنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کے ہی بارے میں بول رہے ہیں. تو کتاب کے وارث تو چنا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر اس میں 3 گروہ بن گئے. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. یعنی کیا ظلم کیا تھا؟ جیسے ہم لوگ پچھلے ہفتے پڑھ چکے تھے نا کہ کیا ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے نفس پر، کہ ان میں سے کچھ نے تو انکار کر دیا ڈائریکٹ. ظلم کیا، شرک کیا، اس کتاب کی قدر نہیں پہچانی اور ڈائریکٹ انکار کر دیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی جان پر ظلم کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسری قسم کس کی ہے کہ کچھ نے جان تو لیا لیکن اس کتاب کو آگے بڑھانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی. یعنی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی کہ ہم کو یہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے، صرف ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، تلاوت کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ خود بھی اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آگے دوسروں تک پہنچانا ہے اس پیغام کو. کل کو یہ کتاب ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بنے گی کہ یا رب ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 2 چیزیں قیامت کے دن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گی، ایک قرآن اور ایک روزے. کہ روزہ کہے گا کہ یعنی اگر حق میں گواہی دے رہا ہے تو کیا کہے گا؟ یہ سارا دن میرے آپ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیجیے. قرآن کہے گا یا رب یہ راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتا تھا، یا اس کو پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، اسی لیے بہترین لوگ کون ہیں دنیا کے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں نے وہ ذمہ داری نہیں پوری کی. اپنی پڑھ تو لیا، سمجھ تو لیا، لیکن ضروری نہیں سمجھا ان لوگوں نے کہ اس کو وہ آگے بھی بڑھانا چاہیے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم کو دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے، دوسروں کو بھی ہم کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ ذمہ داری نہیں سمجھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے سبقت کی، اپنی جان و مال کی بازی لگا دی. ایسے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور سب سے ٹاپ والی جو کوالٹی ہے لوگوں میں سے وہ کیا ہے؟ سابقون بالخیرات، یعنی سبقت لے جانے والے نیکیوں میں. اور وہ اس کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں کہ میرا نام بڑا ہوگا، میں بڑا عالم تھا، یا میں بڑا قاری تھا، یا میں بڑا دین کی خدمت کرنے والا تھا. نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی نیکی کے کام میں کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی رضا و خوشنودی سے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص وہ کام کرنا. اس میں اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی سے دنیاوی فائدہ لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی میری تعریف کرے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف کیا مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے بِإِذْنِ اللہ، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں کہ میں جو بھی کروں، اور اس میں جو بھی ان پر کوئی آئی، جیسے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس قدر تکلیف دیے گئے، اس قدر پریشان کیے گئے،
اس قدر اٹھائے گئے، اسی لیے آگے کی آیت میں نا کہ ان کی تکلیفیں ساری، یعنی جب شکر کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے یعنی حزن کو، اس غم کو دور کر دیا، کہ کیسے کیسے بھوکے پیاسے رہ کر اور وہ کر کے، یعنی پھر اس چیز کو اپنے ذاتی مسئلہ نہیں بنایا ان لوگوں نے کہ اچھا نہیں میری ذات پر حملہ ہو رہا ہے تو میں تو کنارے ہو جاتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں، ان لوگوں نے پھر دین کا مسئلہ سمجھا، اپنی جان کو بھی دینا کیا سمجھا، دین کا مسئلہ سمجھا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے وارث تو بنا دیے گئے، ہمارے ہاتھ میں تو آ گئی، ظاہر ہے جیسے کسی کی وراثت بڑھتی ہے تو اس کا مال اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جیسا چاہے اس کا استعمال کرے، ہے نا۔ پھر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا نہیں اچھا آپ کو جو وراثت میں گھر ملا، دکان ملی، سونا ایسا ملا، آپ نے کیا کیا، کیونکہ آپ اس کے مالک ہوتے ہو۔ لیکن یہ وراثت جو کتاب کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے، تم تک کتاب آئی تھی، تم نے اس کا حق، اور یہ سوال شروع ہو جائے گا قبر میں ہی۔ 3 سوالوں کے جواب کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ کتاب تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کا حق کیسے ادا کیا، کیا کیا اس کے ساتھ۔ تو آج امت محمدیہ جو ہے اس چیز سے اتنی دور ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کے لیے یہ کتاب آئی ہے، یعنی اپنی منمانی کی زندگی، اپنی منمانی کا دین، اپنی مرضی کے طریقے پر چل رہے ہیں، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور کھلم کھلا شرم بھی نہیں ہے کہ ڈر کے چھپ کر نہیں، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کھلم کھلا دین کا مذاق اور مشابہت دوسری قوم کے ساتھ۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کل کہیں جانا ہوا تھا اتفاق سے ایسا، تو 2 جگہ کے بستی ہے، مثلا یہ کہ ایک طرف نان مسلم کی، ایک طرف مسلمانوں کی، وہاں پر تو ان لوگ یہ جو چل رہا ہے آج یا کل سے، وہ ساری چیزوں کی وہ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں اس کو، جھنڈے اور یہ اور وہ، اور جو بستی ہماری ہے یعنی ہم مسلمانوں کی، ہم لوگوں کا وہاں سے گزر ہو تو سب جگہ وہی یہ چھبیل لگی ہوئی ہے، کھیر پکا کے بانٹی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے ڈی جے، اور اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ میرے خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ۔ کتنا بڑا، یعنی کتنے یہ دوری ہے ان کی کتاب سے، کیا یہ وارث کہلانے کے لائق ہے؟ ان کو یہ کتاب ملی تھی، یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا فرق ہے ان کو اور ان کو؟ دیکھ کے نہیں لگا کچھ بھی فرق، وہ بھی بڑے سے بڑے ڈی جے پر اپنے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے دین کی، جبکہ من گھڑت دین ہے، یہ بھی ان کی مشابہت والا دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا انتظام کی، ہم بولیں گے نہیں، ان کے زمانے میں کہاں ڈی جے تھا، وہ تھا، تو آوازیں بلند ہوتی تھی نا، اذان سن کر کیسے لوگ آتے تھے۔ کیا اس زمانے میں یہ ساری چیزوں کی خرافات ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ وارث کیسے وارث ہیں؟ ان سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ اب یہ جو بگڑ چکی ہے قوم، تو ان تک حق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے۔ ہم کسی ایک کو اگر اس کو راہ راست پر لے آئے، کسی ایک کو ہم نے سمجھا دیا اور وہ اس کام سے رک گیا، تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی، اور ایٹ لیسٹ کم سے کم ہمارے لیے قیامت کے دن حجت تو بنے گی، یار ہم نے کوشش کی تھی، جتنی ہماری استطاعت تھی، ہماری طاقت تھی، ہماری قوت تھی، اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی۔ اب ان لوگوں نے نہیں مانا تو کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے تو انبیاؤں کی بھی نہیں مانی، انبیاؤں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی سلوک کیا، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کی تکذیب کی گئی، اور ان کے ساتھ ساحر اور مجنون کہا گیا۔ تو یہ آسان نہیں ہے کہ ہم بس بولیں گے اور کوئی ہماری بات مان لے گا اور سر جھکا کے سن لے گا، نہیں، دفعہ ماننے والے بھی ملیں گے، بعض دفعہ ہے کہ یہ صرف ہاں میں ہاں ملانے والے ملیں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں، بعض ہے تو آپ کے منہ پر انکار کریں گے کہ یہ ہماری مسلک کی بات نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو تینوں کیٹیگری کے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داری کو وہ کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیا ہم بہترین امت کا حق کچھ ادا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کتاب کے وارثین سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔
تو جب ان لوگوں نے اس کا حق ادا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ابھی دیکھو صحابہ کرام دنیا میں ہے، قرآن پڑھ رہے، ان کو خوشخبری کیسی خوبصورت دی جا رہی ہے، جنات عدن یدخلونها یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے ہمیشگی والے، اور پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی کے۔ دنیا میں تو سنا کرتے تھے نا، اور جب کیسر و کسرا فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک صحابی سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ فتح ہو جائے گا تو ہم تم کو دیں گے اس میں سے کنگن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ فتح نہیں ہوا روم، لیکن پھر بعد میں وہ صحابی نے اللہ کے جو اس وقت امیر المومنین تھے شاید ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو ان کو حضرت یاد دلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو ان کو یاد دلایا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے سونے کا اور موتی کا، لیکن میں اپنے نبی کے اس وعدے کو یاد دلا رہا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم یہ فتح کر لیں گے تو تم کو یہ سونے کے کنگن دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا اس کو پورا کیا۔ تو یہ تو دنیا میں وہ تھا، حالانکہ ان کے لیے پہننا جائز نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے دے دیے ہوں گے یا صدقہ کر دیے ہوں گے یا جو بھی کیے ہوں گے، لیکن وہاں پر تو میں نے کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ یہ تصور کرو کہ جو خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہو رہی ہے نا، سمجھو وہ ساری کی ساری جنت میں، اور جو چیزیں یہاں پر نفس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے لیے کنٹرول کر لے رہے ہیں نا، وہ ساری چیزوں کی آزادی وہاں پر ہوگی۔ جن لوگوں کو مسلمان ہے لیکن شراب پینے کا وہ ہے شوق، لیکن توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، وہاں بہترین شراب پلائی جائے گی۔ میوزک بھی ہے ایسی، جیسی ہوا چل رہی تو اس کے ساتھ کچھ ایسی ترانے جیسی آواز آئے گی کہ دل خوش کرنے والی، لباس ایسے باریک کہ 70 بھی جوڑے پہن لیں گے تو پنڈلیوں شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، بعض لوگوں کو کہ ہم ایسے پہنے کہ یعنی سب سے الگ لگے اور جسم جھلک رہا ہو اور یہ کر رہا ہو، حالانکہ عیب ہے، یہ برائی ہے، لیکن وہاں پر وہ برائی کو کیا کیا جائے گا، کوئی منع نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر محرم نامحرم کا کوئی وہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے محرم شوہروں کے ساتھ ہی ہوں گے، یا اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوں گے، یا باپ کے ساتھ ہوں گے، یا بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہاں پر کوئی اس چیز کا کوئی وہی نہیں ہوگا تصور۔ تو ہر وہ چیز، یہاں سونا اور ریشم منع ہے مردوں کو، وہاں پر پوری اجازت ہوگی جتنا چاہیں۔ اور صحابہ کرام کا شوق کیسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طریقے سے وضو کرے گا اور جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں تک کنگن اور سونے کے زیورات پہنائیں گے۔ صحابہ کرام کا شوق کیسا بڑھ گیا کہ بڑھ چڑھ کر آگے تک کا، کونیوں تک کا کہا گیا، اس سے اوپر یہاں تک کنگن پہنائے جائیں گے، یہاں تک پیروں میں یعنی سونے پہنائے جائیں گے، یہاں تک گلے میں ہم لوگوں کو یہ کیا جائے گا۔ تو ایسا شوق تھا کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا نا، ایمان تھا کہ ہاں ہے ایسا، اللہ کا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہمارا آج ایسا ایمان کیوں نہیں؟ اتنا جنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اتنا جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں ہم لوگوں کے دل میں خوف آتا ذرا بھی جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں؟ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ عشرہ مبشرہ میں سے چاروں خلیفہ، اس کے باوجود بھی جہنم کا اور قبر کا اور آگ کا ذکر آتا تھا تو اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ زمین تر ہو جاتی تھی ان کے لوگوں کے سجدوں میں رونے کی وجہ سے۔ اور آج ہم لوگ پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جنت ہے، یہ ہاں ہمارا بھی ایمان ہے، ہم دو چار دعا مانگ لیتے ہیں جنت سے ملنے کی، لیکن اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، واقعی مجھے یقین ہے، واقعی میں یہ فاستبقوا الخیرات کر رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر اس کا بدلہ چاہیے؟ یہ سب ہم کو اپنے اس سے سوچنا چاہیے۔ اسی لیے وہ کیا کہیں گے، وقالوا الحمد، جب یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مل جائے گی تو کیا کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اور کہاں پڑھی جاتی ہے یہ دعا؟ باجی ٹوائلٹ میں سے نکلتے نہیں، ہاں اب بیت الخلا سے الحمدللہ بیت زبانی الخلاء آتا سے ہے نکلنے کے بعد ایک تو ہے نکلنے کی دعا۔ غفرانک، اور دوسرے ہے الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، عنا الحزن، یعنی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ایک تکلیف ہوتی ہے نا، ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ وہ ان کا اگر یعنی پیشاب خالی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ رک جائے تو انسان کی
کڈنی پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس کو وہ ڈیمیج کر دیتی ہے. یا اسی طرح اگر پیٹ میں پاخانہ رک جائے تو اسٹمک کو نقصان پہنچاتی ہے. اور کتنے لوگ پھر اس کے لیے ٹیبلٹ اور وہ کرتے ہیں کہ قبض ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آسانی سے وہ تکلیف دور کی تو کیا اللہ کا اس پر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ الحمدللہ. اور کتنی چھوٹی سی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس تکلیف کو دور کیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشش فرمانے والے اور قدردان ہے. یعنی اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو میرا رب معاف کرنے پر بھی قادر ہے. اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور اس سے میرا رب اگر راضی ہو گئے تو پھر وہ میری نیکی کی قدردانی کریں گے، میری نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ بہترین قدردان ہے. شکور یعنی بہت زیادہ قدردانی کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک صفت ہے. اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ الذی مقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس نے ہمیں ہمیشہ کے قیام کے گھر میں لا بسایا، ٹھہرا دیا اپنے فضل سے. نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی مشقت اور نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور بوریت. یہ کس کا قول ہوگا؟ جنت میں جانے والوں کا، کتاب کے وارثین کا. انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب پڑھنے والوں کو، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت میں کہ نہ اس میں ہم دنیا میں جہاد کر کر کے اپنی جانوں کو عبادات میں کھپا کر لگا کر تھک کر آ گئے ہیں. جیسے دوسری جگہ آتی ہے کہ جب جنت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کی، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بندوں کی اچھی طریقے سے وہ کرنا کہ یہ تھک کر آئے ہیں میری عبادات میں اور میری اس میں. تو یعنی اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ہم تو خالی ہاتھ تھے، یعنی دنیا میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مگر ہمارے پاس جو ایک دولت تھی وہ بہت بڑی دولت تھی. وہ کون سی دولت تھی؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے. آج اس کی قدر کہ ہم امت ہیں، نہ حق ادا کر رہے امت ہونے کا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجمن کچھ بولنا ہے؟ باجی اسپیکر غلطی سے چالو ہو گیا تھا. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کے عمل حقدار جنت نہیں بنا سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے عمل بھی؟ فرمایا ہاں میرے عمل بھی، جب تک اللہ مجھے اپنی مہربانی سے اپنی رحمت میں نہ چھپا لے. پھر فرمایا کہ جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ تھکن ہوگی، جسم کو اذیت پہنچے گی، نہ روح کو. دنیا میں عبادتوں میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی آج ان کا یہ بدلہ ملا ہے کہ آرام ہی آرام ہے اور دائمی راحت و سرور والا مقام ہے. جیسے کہ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس گزشتہ زمانے کے عملوں کی وجہ سے جو تم نے ایام الخالیہ میں، یعنی جب خالی تھے، جب تم فرصت میں ہوتے تھے اور جب مصروف بھی ہوتے تھے تب بھی تم اپنے آپ کو کھپاتے تھے. ابھی مہینہ آ رہا ہے نا اپنے آپ کو تھکانے کا، اپنے آپ کو کھپانے کا. تراویح بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے کو، یعنی ایک طرح سے ٹرین کریں گے کہ 11 مہینے ہمارا تقوی اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرنے والے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آتی ہے کہ وہ کیسے تھکنے والے تھے، کہ راتوں کو تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی طویل نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی صورتیں ایک ایک رکعت میں کہ پیر پر ورم آ جایا کرتا تھا. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنی اذیت کیوں دیتے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ کانا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کے یعنی شکر گزار بندوں میں سے نہیں بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، نبی بنایا، مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی اور میری مدد کی، یعنی
مجرم قوم کے مقابلے میں، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی لیٹ ہو رہی ہے، کوئی جلدی سے پڑھ لے رہے ہیں کہ ختم ہو جائے، زر کا بوجھ اتر جائے، کوئی کیسے پڑھ لے رہے ہیں۔ تو کبھی تو کوئی 5 وقت کی، چلو ٹھیک ہے، ہم سب مصروف ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اسپیشلی ظہر کی نماز تو شاید ہی کسی کی وقت پر ہو پاتی ہوگی، کیونکہ وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کچن میں کھانا بنا رہے ہیں یا کھانا لگا رہے ہیں یا جو بھی کام میں لگے ہوتے ہیں، لیکن باقی کی نمازیں تو کم سے کم ہماری اول وقت میں ہونا چاہیے نا، کیونکہ مجبوری کی حالت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا، نہیں تم پر ذمہ داری ہے، کوئی آواز دیتے رہے، بچے بھی، شوہر بھی، بھوک لگی ہے کھانا دو، نہیں میں نماز پڑھ کے آؤں، پھر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض گھرانے ایسے الحمدللہ کہ ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے، تم بھی نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ تو ایسے بھی ہے گھرانے، اللہ کرے ہم سب کے گھرانے ایسے ہو جائے، ہمارے گھر والے ایسے بن جائیں انشاءاللہ باذن اللہ، کہ نیکیوں میں خود بھی تھکنے والے، اور وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے نا کہ بہترین میاں بیوی، بہترین شوہر اور بیوی وہ ہے کہ شوہر کی آنکھ کھلے رات کو تو وہ اٹھے، وضو کرے، تہجد کے لیے کھڑا ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر وہ بیوی نہیں جاگتی ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے لگائے اور اس کو اٹھائے اور اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو خود اٹھے، وضو کرے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہیں جاگتا تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے کہ وہ اٹھے اور اس کے ساتھ تہجد وہ کرے۔ تو یہ بہترین گھرانے والے لوگ ہیں جن کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ایسے ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ہم خود بھی ویسے بن جائیں، نہیں، ہم تو کم از کم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنے، ہم تو اپنے آپ کو روکنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ میری یہاں تک ہی پہنچتی، بعض جگہ نہیں سنا جائے گا، بعض جگہ ڈانٹ پڑے گی اگر ہم ایسا کچھ عمل کرتے ہیں، بعض دفعہ بالکل نہیں، بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم اللہ کی یہ حجت کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس کے لیے تو کیا تھا الحمدللہ، یعنی میں ویسے نہیں بن گئی کہ چلو وہ میری نہیں سن رہے تو میں بھی نہیں سنوں، نہیں، میں تو کروں کم سے کم میری استطاعت کے مطابق۔ تو یہ ہے اصل لوگوں کی کہ ان کے تو مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جو صحابہ کرام کی جماعت تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک کے جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے ان پر ہمیشہ ان پر رحمت کی دعا کریں گے اور اللہ کی رضا کی دعا کریں گے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن کیا ہے، ہم لوگوں نے سورہ فاتر میں جو پڑھا ہے، اس میں کامن چیز کیا ہے؟ اپوزٹ باتیں بہت زیادہ ہیں اس میں۔ اب اپوزٹ باتوں کی طرف کے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، شکور کے مقابلے میں کفور، قدردانی کرنے والے اور ایک ناشکرے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی جہنم میں آگ میں جا کر انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کی آگ تو کیا ہے، تھوڑا سا اگر اس کو یہ چھو لے آگ تو کیا ہوتا ہے، اس سے انسان جل کر بھسم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو ایسی ہے کہ مزید ان کو عذاب میں ہی آگے بڑھا رہی ہے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے جہنم کے عذاب کو، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے۔ یا کفور ناشکری کے معنی میں جس کو نعمت ملی تھی لیکن اس نے اس کی قدردانی نہیں کی اور بالکل کتاب کے الٹ کام کرتا رہا، یعنی کتاب کا وارث تو اس کو بھی بنایا گیا تھا لیکن اس نے کیا کیا، سرے سے کتاب کو مانا ہی نہیں، اس کا انکار کیا اور جہنمیوں والے عمل کرتا رہا۔ اوپر جیسے کہ خوش نصیبوں کی راحتوں کا بیان تھا، یہاں کچھ بد نصیبوں کی تکلیفوں کا بیان ہے کہ جہنمی جہنم میں نہ تو مریں گے اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ سورہ اعلیٰ میں بھی ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، اور سورہ طٰہٰ میں بھی نہ بد نصیب اس میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، یعنی چین والی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی نہ تو جہنم میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے. زخرف میں آیت نمبر 77 میں ونادو یا مالک کو، وہ مالک کو پکاریں گے، یعنی جہنم کے داروغہ کو پکار کر کہیں گے اے مالک تم ہی دعا کرو اللہ ہمیں موت دے دے. وہ جواب دیں گے مالک یعنی جو داروغہ ہے جہنم کے کہ اب تو تم ہمیشہ اسی میں ٹھہرنے والے ہو. معلوم ہوا کہ جہنمی جہنم کی تکلیفوں میں موت کو ذریعے راحت آرام سمجھیں گے، یعنی یہ سمجھیں گے کہ موت آ جائے تو کیا ہے ہم کو راحت مل جائے گی، لیکن موت کی بھی کوئی صورت نہیں نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والے جنت میں جب چلے جائیں گے اور جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو دونوں کے بیچ میں ایک مینڈھا لایا جائے گا، ایک بڑا شیپ لایا جائے گا اور اس کو کیا کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. اور دونوں گروپوں کو، جنت والوں کو بھی کہا جائے گا دیکھو یہ کیا ہے، اور جہنم والوں کو بھی کہ دیکھو یہ کیا ہے. تو کہا جائے گا کہ کیا ہے یہ، تو کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، یعنی آج موت کو بھی موت آ گئی. یہ سن کر جنت والے اگر خوشی سے، یعنی اب جنت میں رہیں گے موت نہیں ہے، یہ سن کر جنت والے اگر خوشی سے مر جانا بہتر ہوتا تو وہ مر جاتے. اور جہنم والے یہ اب سنیں گے کہ اب موت نہیں ہے تو وہ غم کے مارے اگر مر جانا ان کے لیے ہوتا تو وہ مر جاتے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہاں نہ تو ان کا کام ہی تمام کیا جائے گا، مر جائیں، اور نہ عذاب ہی ہلکا ہوگا. پھر فرمایا کہ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے. تو ناشکری کرنے والے کتنے قسم کے، یعنی کون کون سے لوگ ہیں اور کیا ناشکری کرتے تھے؟ وہ کیا معنی ہے کفور کا؟ کیا انہوں نے ناشکری کی تھی جس کی سزا بھگت رہے؟ ہر ایک کو وہ ہے نا غور و فکر کرنے کا. ہم سب غور و فکر کے لیے بیٹھے ہیں نا قرآن کی آیتوں پر. تو کیا ناشکری کی ان لوگوں نے جس کی سزا بھگت رہے اللہ وہ؟ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے. اور پیغمبروں کو جھٹلایا. اللہ اور کی دی اور ہوئی جو چیز اللہ نعمتوں کا تعالیٰ نے شکر ادا نہیں گواہی کرتے دی ہم لوگ. جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے اس طرح اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہم لوگ. ہم لوگ باجی نہیں ہم بولے، لوگ ہم ان اپنی میں سے نہیں ہو، اللہ کرے. تمام ہم لوگ جسم کے میں سے اعضاء تک کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. یہ ساری نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم ادا بالکل نہیں کرتے. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ناشکر ہیں ہم لوگ. وہی. اور سب سے بڑا جو ان لوگوں نے ناشکری کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت ان تک پہنچانے کا پورا انتظام کر دیا تھا، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور تو لوگوں کے عمل کرنے کے ذریعے. سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا ان لوگوں نے؟ ناشکری کی، یعنی اس کی قدر دانی نہیں کی. کفور شکور کا اپوزٹ ہے. شکور یعنی ایک تو بہت زیادہ، اگر بندوں کے لیے لیا جائے تو بہت زیادہ شکر کرنے والا، جیسے، اور اس کے بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے شکارا. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا دعا، اللہم اجعلنی لک شکارا لک دکارا لک وخابا لک متوا اواہ منیبا. شکارا شکور سے بھی اوپر کی ڈگری ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا. اور کفارہ کفور یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. تو یہ ناشکری کرتے تھے کہ دی اللہ نے ساری نعمتیں، کیا پلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ سارے جسم کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی بھی اللہ ہی کی دین ہے. سانس جو لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی دین ہے، لیکن اس کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں کہ جو رب نے ان کو دیا ہے جو بھی نعمتیں، اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح یہ لوگوں نے سب سے بڑا کفر کیا، سب سے بڑا ناشکری اور ناقدری کی اللہ تعالیٰ کی. نا ان کو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایگزام کا پیپر آؤٹ ہو گیا تو بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ پیپر کیا، حالانکہ وہ چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی قیامت کے دن کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے کہ یہ چیز ہوگی تمہارے ساتھ، سنبھلنے کے لیے یہی موقع ہے، مرنے کے بعد آ کے نہیں حجت کرنا.
ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، یا رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب ہم کو دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے عمل کریں، ہم وہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر لو نا جب موقع ملا ہے، کیونکہ جب تو موقع نہیں ملے گا، یہ بھی بتا دیا ہم تم کو موقع نہیں دیں گے، سب کچھ دیکھنے کے بعد تم واپس جانا چاہو گے ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ختم ہو جائے گی ان کی مہلت۔ اب یہاں پر آگے وہی آیت آ رہی ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، وہی بات آ گئی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس میں چیخیں ماریں گے، وہم یستصرخون، وہ اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے، وہاں فریادیں کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، یعنی یہ جہنم برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے نکال دیجیے، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے، ایک دفعہ بس ایک موقع ہم کو مل جائے، غیر الذی نعمل، ہم وہ اچھے کام کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیے، یعنی ان اعمال سے مختلف کام کریں گے جو پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مانیں گے بھی، آپ کے رسولوں کی بھی بات مانیں گے، آپ کی کتاب پر بھی عمل کریں گے، اللہ سب کچھ کریں گے، ایک مرتبہ مہلت دیجیے۔ لیکن ایک مرتبہ مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان سے کیا کہا جائے گا کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اور گڑ گڑا کر اور بلک بلک کر کہیں گے اے سچے معبود مربی ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجیے، پھر دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہم اپنے عملوں کے برعکس نیک عمل کریں گے اور ہم نیک بن کر آئیں گے، چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لوٹائے جانے کے بعد بھی یہ نیک عمل کرنے والے نہیں، اور پھر انہی باتوں کا ارتکاب کریں گے جن سے انہیں روک، اللہ ان کی دعاؤں کی پرواہ نہیں کریں گے، انہیں کوئی جواب ہی نہیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 11 میں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، جب انہوں نے کہا کیا اب دنیا میں واپس لوٹنے کی کوئی صورت ہے، تو فرمایا تم توحید ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کا بیان ہوتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے، یعنی تمہاری یہ خواہش اس لیے پوری نہیں کی جاتی کہ تمہاری مذکورہ بالا عادت گزر چکی ہے، اب بھی اگر تم کو لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کرو گے جو کہ پہلے کر کے آئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ جواب دیا گیا کہ ہم نے تم کو دنیا میں اس قدر عمر دی تھی جس میں نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا لیا کرتے، یعنی اسے کیا کہا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی فریاد کا جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو کافی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑتے، اس میں جس کو نصیحت پکڑنا تھا جتنی عمر تم کو ملی تھی کیا وہ نصیحت پکڑنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ یعنی کتنی عمر ملی، بچپن سے، چلو بچپن کے 7 سال 10 سال تو بغیر اس کے بالغ نہیں ہوئے جب تک کہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں تھی، اس کے بعد کی زندگی موت تک کا، جوانی آ گئی، ادھیڑ عمر ہو گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، یہاں تک کہ موت تک پہنچ گئے، تو اتنا وقت تم کو نہیں ملا تھا، اور کتنا وقت چاہیے تھا کہ تم اچھے کام نہ کر سکے۔ لیکن ہماری عموماً کوتاہی کیا ہے کہ آج کا کام ہم کل پر ٹالتے ہیں ہمیشہ، اچھا شام کو کر لیں گے، اچھا کل صبح سے شروع کروں گی نماز، اچھا پھر ابھی آج تو پورے دن کی چلی گئی، اب کل فجر سے تو پکی نماز شروع کر دوں گی انشاءاللہ، لیکن کل 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 کرتے ہوئے اچانک موت آ جائے گی، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کوچنگ کلاس میں 18 سال کا لڑکا، اس کو اٹیک آیا اور وہیں کی وہیں گر کر ختم۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ آج ہم کو جن کے لیے موت آ چکی، آج ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اچانک ایسی آ جائے کیا کریں گے؟ ایسے پہلے جو ملیشیا کے امام کا ڈالے تھے وہ، کہ کس طرح سے یعنی ایک رکعت پوری پڑھا کے وہ سجدے میں گئے، اللہ اکبر کر کے جب کھڑے ہوئے ان کو نہیں پتا کہ موت میرے اتنے قریب ہے کہ سجدے، یعنی کتنا منٹ لگتا ہے قیام سے سجدے میں پہنچنے تک کا، مشکل سے 2 منٹ، تو میرے پاس 2 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے، ان کو وہ بھی نہیں پتا ہے، سجدے میں گئے
اور پہلے ہی سجدے، دوسرا بھی سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے، وہیں ختم. کتنی خوبصورت موت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت دے کے یعنی ہمارے بعد والے ہم کو اچھے نام سے باقی رکھتے. تو یہ والحقنی بالصالحین، یہ دعا کرنا آپا چاہیے. تو یہ بھی ان لوگوں نے آج وہ سنت جو صحابہ کرام کی تھی، آج ان لوگوں نے اس کو وہ کیا کہ ان لوگوں نے یہ جلدی نہیں کی کہ چلو بھاگو اور دیکھو کہ ان کو کیا ہو گیا. نہیں، پیچھے سے ایک آدمی آگے آیا، اس نے امامت کی، بہت اچھی بہترین مثال دی ہے آج کے لیے، اور لائیو مثال ہے، یعنی آج کے دور کی مثال. سبحان اللہ. کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا کہ یعنی قیامت تک کا ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی. تو آج یہ حق والے ہی ہیں نا جو ایسے اگزامپلس پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا وقت آ جائے تو یہ کرنا ہے. ایک چیز تو ہم پڑھ لیتے کتابوں میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو ایسا ہوا تھا، ایک چیز لائیو دیکھنا تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہی تو ہے جو جن کو وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ جنت کے وارثوں میں سے انشاءاللہ باذن اللہ. ہم کسی کے بارے میں جنت اور جنتی اور جہنمی کا وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن امید تو کی جا سکتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ شکوہ، کیا عمر نہیں ملی تھی؟ کیا تم کو ٹائم نہیں ملا تھا؟ لیکن تم ٹالتے رہے. جیسے کسی کو بولا جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس مال آ چکا ہے، اب تم پر حج جو ہے فرض ہو چکا ہے، وہ کر لو. تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تھوڑا 2-4 سال بعد بچے پڑھ لکھ لیں گے، ذرا جاب پر لگ جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائے گی، فارغ ہو جائیں گے نا ہم لوگ، تو پھر ہم جاب پر ہم حج پر جائیں گے. تو سوچ لو، یا تو یہ ہے کہ مال ہی ختم ہو جائے گا. آج مال ہے تو حجت ہے تم پر، کل مال نہیں رہا تو کیا کرو گے؟ پھر بولو گے ہم تو معذور تھے کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا. تو جب تھا تو تم نے کتنی کوشش کی. یا پھر صحت نہیں ہوگی، کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجنا پڑے گا، تب. تو آج موقع ہے، آج آنکھ کھولو نا، آج کوشش کرو. کل کے لیے کوئی کام کیوں ٹالتے ہو؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ کتنی اور عمر تم کو چاہیے تھی. جی آیت اولم نعمرکم، سورہ غافر کی، ہاں سورہ غافر کی آیت نمبر سورہ غافر کی آیت نمبر 11. تو اللہ سبحانہ وتعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 40 سال کے بعد انسان کا عذر قابل سماعت نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد، یعنی 40 سال ایک پختہ عمر ہو چکی ہوتی ہے نا، اب اس کے بعد اگر وہ کوئی وہ کرتا ہے، عذر پیش کرتا ہے کوئی دین کی یعنی دین کے احکامات کی پر نہ عمل کرنے کی، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے نہیں ہوگی. جب بالغ ہوا تو اس پر روزہ اور نماز فرض ہو گئی، لیکن غفلت میں تھا، آنکھ نہیں کھلی. مطلب یہ نہیں کہ نیند سے نہیں اٹھا، آنکھ نہیں کھلی مطلب یہ کہ غفلت میں کی نیند میں سویا رہا ساری زندگی. اب 40 سال کی عمر ہو گئی، ایک پختہ عمر ہو گئی، اب یہ سیریس ہو جانے والی. اسی لیے تمام انبیاء کرام کو کیا ہے کہ 40 سال میں نبوت دی گئی جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے. اب اس پر بھی اگر کوئی کو شرم نہیں آئے اور وہ بے نمازی ہے اور وہ بے دین ہے، تو پھر اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہاں 60 سال کی عمر مراد ہے. یہی روایت زیادہ صحیح ہے، اور حقیقت میں یہاں یہی عمر مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی عمر دی اس کا عذر ناقابل قبول ہے. یعنی اتنی عمر پھر بھی تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی اور کتنا چاہیے تھا؟ 100 سال کے ہو جاتے جب بالکل چلنے پھرنے سے لاغر ہو جاتے جب کرنے والے تھے. بخاری میں 60 سال ہی کی روایت ہے، اور بعض طبیبوں نے بھی کہا، یعنی جو سائنس ہے وہ ریسرچ کرتی ہے کہ انسان کی طبعی عمر 120 سال ہے، اور انسان 60 سال تک بڑھتا رہتا ہے، پھر انحطاط شروع ہونے لگتا ہے اور بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے. یعنی 60 سال تک کیا ہے اس کا، جیسے بولتے ہیں نا کہ گرو ہو رہا ہے، یعنی بڑھ رہا ہے آگے، اور اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے 60 کے بعد. تو 60 تک کا کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں عام طور پر کتنی ہوگی، آگے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. یہ جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو مسرت و جوانی
کھسک جاتی ہے، چونکہ 60 سال کی عمر سے پہلے پہلے انسان کے عذر قابل قبول رہتے ہیں، اس لیے امت محمدیہ کی اکثر عمریں اتنی ہی ہے جیسے الحمدللہ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اس سے آگے یعنی بڑھنے والے بہت کم ہیں۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئر زندہ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یا وفات تک کا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا؟ تو نذیر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس نذیر بھی آ چکا تھا، یعنی بالوں کی سفیدی نے جگہ بھی دیا تھا، یعنی نذیر سب سے پہلے تو تمہارے جسم نے ہی تم کو ڈرانا شروع کر دیا تھا، ہاتھ پیر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں، یہ نذیر نہیں ہے، یہ ڈرانے والی وہ نہیں ہے شکلیں کہ جس سے تم اپنے آپ کو روک لیتے، گناہوں سے توبہ کر لیتے، اصلاح کر دیتے۔ اللہ کے رسول تم کو ہوشیار کر گئے تھے، چنانچہ فرمائے سورہ نجم آیت نمبر 56 میں نذیر من نذر الاولی، یہ پیغمبر بھی پہلے بیدار کرنے والوں کی طرح ایک بیدار کرنے والے ہیں۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ نذیر سے مراد پیغمبر علیہ السلام ہے، یعنی تمہارے پاس رسول بھی آ چکے تھے، اور اصلاح کی عمر بھی اب بھی اگر تم ہوش میں نہیں آئے تو اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ سورہ اسراء آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 98 تو ہے بھی نہیں اس میں آیت، سوری، سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جواب دیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھوٹا مانا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو دور والی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ عذاب چکتے رہو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی عملوں کے زمانے میں تم نے جو نبیوں کی مخالفت کی تھی اس کے بدلے آج یہ عذاب چکتے رہو، آج تمہارا کوئی حمایتی نہیں جو تم کو اس عذاب سے چھڑا لے اور اس قید و بند سے تم کو نجات دلا دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی تم دنیا میں واپس جانے کا دعویٰ کر رہے ہو اور وعدہ کر رہے ہو کہ ہم نافرمانی کی جگہ اطاعت کریں گے، لیکن اللہ کو سب علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تمہیں اگر دوبارہ بھیج بھی دیا گیا تو تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والے ہیں سینوں کے بھید۔ آج ایکس رے مشین اگر انسان کے اندر کی حالات بتا دیتی ہے کہ ہڈیاں یہاں سے ٹوٹ گئی ہے، یا پیٹ میں کوئی وہ الٹرا ساؤنڈ یا جس کے ذریعے بھی، تو وہ تو ایک مشین کے محتاج ہے نا، ایک ڈاکٹر ہے وہ لکھ کر دے دیتا ہے یہ ٹیسٹ جا کے ایکسرا کرواؤ، جا کے سونوگرافی کرا کے لاؤ، جا کے الٹرا ساؤنڈ مشین میں MRI کراؤ، وہ ساری چیزیں اس کے محتاج ہے کہ وہ اس میں دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ کو کون سی کہاں بیماری ہے۔ لیکن علام الغیوب کیا ہے؟ سینوں کے بھید، سینے کے اندر دل، ایک سینے کا پنجرا، جیسے کوئی پنجرے میں کوئی طوطا یا کوئی وہ رکھا گیا ہے کوئی برڈز وغیرہ کو، تو ایسا ہی سینہ ہے اور سینے کے اندر دل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کے بھی حالات، ابھی تم کیا سوچ رہے ہو اللہ کو وہ پہلے سے پتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ تو ایسے رب سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہر وقت جو ہر چیز سے ہماری واقف ہے، یعنی اللہ کو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام باتوں کا علم ہے، اور اسے دلوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ ہر عامل کو اس کے عملوں کی جزا و سزا دیں گے، یعنی
یہ مت سمجھو کہ تم نے مثلاً اچھا کام کیا تھا اور تم کو سزا ملے گی، یا تم نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا اور تم کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی پچھلی قوموں کے بعد تمہیں زمین میں لا بسایا، تمہیں آباد کیا. آج جو کچھ تم کو ملا ہے یہ بھی تم سے چلا جائے گا اور لوگ زمین کے خلیفہ بن جائیں گے. اور ہے یہ نا یہ قانون کہ کئی دفعہ ہم لوگ پڑھ چکے، آج سے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے اور ہماری جگہ کون لوگ تھے، ہم نہ ان کو جانتے ہیں اور نہ ہم ہوں گے بعد میں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے. تو بنایا نا ہم کو لوگوں کی جگہ وارث. جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہلے 100 سال پہلے زمین کچھ اور ہوگی، ہو سکتا ہے کھاڑی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو خلیفہ بنائیں گے. یعنی وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، یعنی خلیفہ بنا کر دیکھیں گے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. وہاں پر خلیفہ کا لفظ سب سے پہلے آیا کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ، یعنی زمین کا جانشین. تو جتنے بھی لوگ ہیں سبھی خلیفہ ہے کہ سب ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئے، دوسرے کے بعد ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ دور چلتا رہے گا قیامت تک کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی پچھلی قوموں کے بعد تمہیں زمین میں لا بسایا، تمہیں آباد کیا. آج جو کچھ تم کر رہے ہو یا یہ بھی چلا جائے گا، جو کچھ تم کو ملا ہے وہ بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور جانشین آ جائے گا. یعنی اللہ ہی نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا، پچھلے پہلوں کی جگہ لے لیتے ہیں. جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی تم کو زمین پر جانشین بناتے ہیں. پھر فرمایا کہ کفر کا وبال کفر کرنے والوں پر ہی پڑے گا، دوسروں پر نہیں. یہ لوگ کفر سے روز بروز اللہ کے خیر و عتاب کو بڑھا رہے ہیں اور نہ صرف اپنی جانوں کے بلکہ اہل و عیال کے نقصانات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. برعکس ان کے ایمان والوں کی جوں عمر بڑھتی ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جنتی درجے بلند ہوتے ہیں. خالق کی ان سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور وہ رب العالمین کی نظر میں زیادہ معزز بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عزت والوں میں سے بنا دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے فمن کفر فعلیہ کفر، پھر جس نے کفر کیا پھر اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج جو کھلم کھلا اللہ کے ساتھ شرک ہے، نہ صرف یہ کیا جا رہا ہے بلکہ دعوت دی جا رہی ہے، باقاعدہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ ایک جھٹکے میں ان کو پکڑ لے؟ ہم لوگ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت جو ہم لوگوں نے آج پڑھی کہ ہم نے ان کو ایک مہلت دی ہے، اس وقت تک کی ڈھیل دی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں. اگر مہلت نہیں دے اور فوراً پکڑ لے اور پھر پکڑ آ جاتی ہے، جب سرکشی میں لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ پکڑ آتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، مثال دی جاتی ہے کہ چراغ جو ہوتا ہے وہ بجھنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پھڑپڑاتا ہے، زیادہ اس سے جلتا ہے اور اس کے بعد بجھ جاتا ہے. تو یہی حال ہے کہ جو زیادہ سرکشی میں بڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن نیست و نابود کریں گے، تباہ و برباد کریں گے. اور فرعون سے لے کے اور تمام مشرکین مکہ سے لے کے سب کی مثالیں ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ. ولا یزید الکافرین کفرہم الا ضلال، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ دے گا یا زیادتی نہ دے گا.
یعنی کوئی ترقی نہیں ہوگی سوائے کہ ان کے کفر کی وجہ سے. تو ایمان والوں کو بھی خوشخبری ہے کہ تمہارے ایمان میں بھی ہم اضافہ کریں گے، تمہاری نیکیوں کے بدلے، تمہارے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام ہیں ان کے بدلے، اور اسی طرح جو شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے کفر میں اور ہم اضافہ کریں گے. آج دیکھ رہے ہیں نا، حد سے زیادہ بڑے پیمانے پر سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کو ایک ڈھیل جو مہلت ملی ہے اس میں زیادتی دی جا رہی ہے. اور کر لو، اور کر لو، پھر تمہاری پکڑ ہوگی. کل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ دکھاؤ مجھ کو انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا زمین میں سے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. اتنے عظیم الشان رب کو چھوڑ کر، اس کی کتاب کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پیچھے چل پڑے. یاد رکھو جس کسی اور کا سہارا ڈھونڈو گے وہ کچھ تمہارے کام نہیں آئیں گے. یا دی ہم نے ان کو ایک کتاب، ایک تحریر، تو وہ اس کی وجہ سے دلیل روشن پر ہے. یعنی کیا کوئی کتاب ان کے پاس لکھی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر پڑھ کر یہ کفریہ حرکتیں کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ یعنی کیا ہم نے ان کے لیے کوئی تحریر لکھ کر دی ہے الگ سے کہ جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کی کوئی دلیل، کوئی سند رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی چیز ان کو ملی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے؟ بلکہ یہ ظالم ان میں سے بعض کے محض دھوکے کے ساتھ وعدے دیتے رہتے ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، ان کے لیڈر انہیں دھوکے میں ڈالتے رہے کہ اللہ کے سوا اور معبود بھی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے قریب ان کے لیے سفارش کر سکتے ہیں. یعنی فلاں کے اس وہاں چلے جاؤ تم کو اولاد ہو جائے گی، فلاں نظر مان لو، تم چادر چڑھا دو تمہاری روزی پکی ہو جائے گی، اور فلاں جگہ سے تم کو اگر بیٹیاں ہیں بیٹا مل جائے گا. یہ ساری چیزیں تو یہ ساری غرورا یعنی دھوکے کی چیزیں ہیں. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی، یعنی آپ ذرا ان مشرکوں سے پوچھئے تو صحیح کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن معبودوں کو پوج رہے ہو، ذرا مجھے بھی تو دکھا انہوں نے زمین کی کیا چیز بنائی ہے، ان کا آسمان کے کسی حصے میں کوئی شرکت ہے؟ یہ تو بالکل بے بس ہے، کھجور کی گھٹلی والی جلی بھی پیدا کرنے سے عاجز ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور نہ بنا سکتے ہیں، اور نہ کسی چیز میں ان کا کوئی شریک ہے. پھر فرمایا کہ ان مشرکوں کے پاس شرک کی کیا دلیل ہے؟ کیا ہم نے ان پر کوئی کتاب اتاری تھی جس کی کسی آیت سے یہ شرک ثابت کرتے ہوں؟ پھر فرمایا کچھ نہیں، بلکہ یہ کفر و شرک میں خواہش و آرا کے پیروکار ہیں. ان کے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے، محض دھوکہ اور فریب میں گرفتار ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور محض جھوٹی امیدیں باندھ رکھی ہیں جو کبھی بھی پورے ہونے والے نہیں. یعنی اس قدر بڑے پیمانے پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک تو یہ علم میں ہے، دوسرے یہ کہ ان کو کھلی مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن جب ان کی پکڑ ہوگی تو اتنی سخت ہوگی کہ پھر ان کو جیسے بولتے ہیں نا بھاگ کر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ تعالیٰ کا ہر آیت میں چیلنج شرک کرنے والوں کے لیے. بے شک اللہ اس نے تھاما ہوا ہے زمین و آسمان کو کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، یعنی ہل نہ جائے. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ٹل گئے، اگر اپنے مدار سے ہل گئے، تو ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے جو انہیں پکڑ لے، ان کو ٹکرانے سے روک سکے. یعنی جیسے اس میں ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ آ کر زمین سے ٹکرانے والا تھا مگر اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا. تو یہ جو سائنٹسٹ مل کر کوئی تدبیر کر لے کہ آئندہ ایسا کچھ ہونے والا ہو تو روکنے کی کوئی تدبیر کر لے، اگر وہ کر سکتے ہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے، بخشش فرمانے والے ہیں. یعنی اتنی قدرت کے باوجود اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے
کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر بندوں کے گناہوں پر پکڑنے لگے تو کچھ اب یعنی اب جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک کے گناہوں کو پکڑنے لگے، یعنی اللہ آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتے. جیسے کہ سورہ حج آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ، اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں مگر اس کے حکم سے آسمان زمین پر ورنہ گر جائے. سورہ روم آیت نمبر 25 وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے. پھر فرمایا اگر زمین و آسمان ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد کوئی بھی انہیں روک دینے والا نہیں. یعنی آسمان و زمین کو باقی رکھنے اور انہیں وجود پر وہی قادر ہے، کوئی اور نہیں. وہ بردبار اور درگزر کر دینے والے، یعنی باوجود یہ کہ لوگ اسے نہیں مانتے اور اس کی نافرمانی کرتے پھر بھی وہ تحمل فرماتے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہے، چاہے تو جہاں پر شرک کا اتنا بڑا پیمانے پر اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہے، باقاعدہ کیا بھی جا رہا ہے، دعوتیں بھی دی جا رہی، اللہ چاہے تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہی یا ایک بجلی ہی گرا کے ان کو بھسم کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو حلیم ہونے کی ثبوت دیے کہ ثبوت دینے کی تو خیر اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک عبرت اور ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں. اور یہ حلیم کی وہ ہے تحمل سے، اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں، فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کرتے بلکہ بہت سے بندوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ ہی زندہ اور کائنات کو سنبھالنے والے ہیں، نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی تمام کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں سوتے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ ترازو کو جھکاتے اور اٹھاتے ہیں، اس کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھا دیے جاتے ہیں. اس کا حجاب نور یا نار ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں اس کی انتہائی نگاہ تک مخلوق کو جلا دے. یعنی نور ایسا تمام مخلوق جو زمین پر ہے سب جل کر بھسم ہو جائے. تو سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی. ایک تجلی کے یہ مثال دی گئی ہے حدیث میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور وہ اللہ کے ناموں کی پکی قسمیں کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ایمان لانے والے ہوں گے. یہ بات یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت سے پہلے کیا کرتے تھے. قریش مکہ یہود و نصارہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو ہم مل کر تم سے جنگ کریں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو کیا کیا، فلما جاءہم، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والے آ گئے جس کی یہ تمنا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار اور نفرت کے علاوہ کسی چیز سے اضافہ نہیں کیا. یعنی یہ نبی تو وہی ہے نا جس کا تم انتظار کیا کرتے تھے. اور جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم تو ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، ایسے پہچاننا، اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو. تو یہ سب تمہاری زبانی دعوے نہیں تھے کہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. اب آئے ہیں تو ان کا ساتھ دینے کی بجائے کیا کر رہے ہو، ان سے نفرت میں اضافہ کر رہے ہو. استکباراً فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. لیکن جب اور کیوں ایسا ہوا، کیونکہ انہوں نے تکبر کیا زمین میں. حالانکہ یاد رکھیں بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا پڑتا ہے، تو جو لوگ تکبر کی وجہ سے خود کو چھوٹا نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی بڑے نہیں بن سکتے. جیسے کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، دانا خاک مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی جو دانا اگر مٹی میں ملنے کو تیار نہیں ہو تو پھر وہ ایک نیا درخت بن کر ایک نیا پودا بن کر کیسے نکلے گا، اس کو ملنا پڑے گا مٹی میں، اس کو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا.
تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے وہاں اس کی کبریائی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بلندی عطا کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ عزت دے، عزت کا معیار یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وَلِلَّهِ عزت جمیعا، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کوئی یعنی اس پر مبنی نہیں ہے نا انصافی پر، بلکہ انصاف کے ساتھ کہ واقعی جو حقدار ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور جو نا اہل ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی وہ نہیں دے۔ مکرس سے ہی ہے، یعنی دوسرا نقصان انسان کو پہنچنے والا ہے، بری چالیں، دھوکہ۔ مکر اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو لگا دیا جاتا ہے، یعنی منافقت کی چالیں، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک وہ چالیں چل رہے تھے اور ایک اللہ تدبیر کر رہے تھے، جو اللہ تدبیر کر رہے وہ بہترین تدبیر ہے۔ تو مکر ضروری نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں مکار بولیں گے تو بہت برا انسان جو دوسروں کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ مکر کا عربی میں معنی کیا ہے کہ یہ دونوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی اچھے معنی میں بھی اور برے معنی میں بھی۔ خصوصاً قریش اور عموماً عربوں کو خبر دی جا رہی کہ وہ رسول عربی کے آنے سے پہلے کی پکی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر ان کے پاس کوئی جگانے والا نبی آیا تھا تو دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ راہ یافتہ ہوتے، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 156 157 میں تقول انما انزل الیہ، کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلی امتوں پر اتاری گئی تھی اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم اس سے زیادہ راہ پر ہوتے، اب تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ اور ہدایت رحمت آ گئی، لہٰذا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے لوگوں کو روکے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ سورہ نمل آیت نمبر 167 سے 170 تک، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کے عبرت ناک واقعات ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاتے، مگر اس کے آ جانے کے بعد انہوں نے اسے نہیں مانا، ان قریب انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم لے کر آ گئے، تو ان کا کفر اور بڑھ گیا اور کفر در کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کی پیروی سے اپنے آپ کو بڑا جانا، دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے شرمناک سازشیں کرنے لگے، حالانکہ ان سازشوں کا وبال بھی انہی پر پڑے گا، اور پڑا نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ کس طرح سے اس کا انجام ہوا، کیسے ان لوگوں کی چالیں اوپر اللہ تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دی اور وہ ناکام ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اولم یسیروا فی الارض، نہیں، فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کچھ پہلوں کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو؟ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے کو تبدیل ہونے والا، یعنی جو پہلے ہوتا رہا ہے وہی اب ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت کے لیے پھرنا بدل جانا، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کے لوگوں کی پکڑ ہوئی اور یہ کہیں کے چلتے ہیں یا یعنی لاڈلے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کی پکڑ ہوگی جیسے ان کا انجام ہوا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ جیسے انہیں تو پہلی قوموں جیسے عذاب کا انتظار ہے کہ جس طرح پہلی قوموں نے رسولوں کو جھٹلا کر ان کی دعوت کی مخالفت کی، پھر ان پر عذاب آیا، اسی طرح ان میں عذاب آ جائے۔ پھر جب ان کا وہی حال ہے جو پہلوں کا تھا تو عذاب تو آئے گئی، کیونکہ اللہ کا دستور تو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ اس میں کبھی ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے، یعنی نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جھٹلانے والوں کے لیے اٹل قانون ہے کہ ان پر عذاب بھیج دیا جائے گا، جیسے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا راد اللہ بقوم، جب اللہ کسی قوم کو برائی پہنچانا چاہتے تو اس برائی کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ کے عذاب کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے نہ اسے کوئی ہرا سکتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین
من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. کیا وہ زمین میں سفر نہیں کیا انہوں نے؟ اہل عرب چونکہ بدو قوم تھی، بہت سفر کیا کرتے تھے اور تباہ شدہ قوموں کو بھی دیکھتے تھے، پھر وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح کا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، کوئی بھی چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بے شک علم والے قدرت والے اللہ کی ذات ہے. یعنی حق تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ آپ ان جھٹلانے والوں سے فرما دیجئے کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر تو دیکھو ان قوموں کا کیسا برا انجام ہوا جو رسولوں کو جھٹلایا کرتی تھی. اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا. کافروں کے لیے ان جیسے آج بھی عذاب تیار ہے. ان کے گھر ویران و اجاڑ پڑے ہوئے، ان کے عیش و آرام چھین لیے گئے، ان کی طاقتیں سلب کر دی گئی، ان کی اکثریت ختم کر دی گئی، اور ان کے اصلاح جو تھے، ہتھیار جو تھے، وہ برباد کر دیے گئے. جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو نہ ہیرے جواہرات کے خزانے ان کے کام آئے اور نہ جانثار اولاد ہی نے انہیں بچایا. اللہ کی بڑی زبردست طاقت ہے. جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی. وہ تمام کائنات کو جانتے ہیں اور سب پر قادر ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ فوراً پکڑ نہیں کرتے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، تو نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر کسی جاندار کو، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے. ان کے گناہوں کی وجہ سے انسان تو اپنے قصور میں مرے اور جانور انسانوں کی نحوست کی وجہ سے مر جائے، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک، کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا پھر بے شک اللہ دیکھ لیں گے اپنے بندوں کو، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اس میں اہل ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، اور بری یعنی وہ چالے چلنے والوں کے لیے وارننگ دی گئی ہے اس میں، کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی تو کوئی بچ نہیں سکتا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. یعنی اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوراً پکڑ لیا کرتے تو تمام روئے زمین کی اور آسمان کی مخلوق اور ان کے مملوکہ جانور اور روزیاں بھی تباہ ہو جاتی. جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کے گناہوں سے بلوں میں کیڑے مکوڑوں کو بھی عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. اور اسی لیے تو جب وہ کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو یہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے اور یہ جو چوٹیاں ہیں یہ سب دعائیں کرتی ہے اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ امن کو جو پھیلانے کی ایک دعوت لے کر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کے ساتھ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کی مغفرت کرے، تاکہ یہ لوگوں تک پہنچائے گا تو لوگ بگڑیں گے نہیں، اور جب بگڑیں گے نہیں تو زمین میں فساد نہیں ہوگا، اور جب فساد نہیں ہوگا تو جانور اور تمام مخلوق اللہ کی محفوظ رہے گی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے بہت باریکی والی باتیں ہیں قرآن کی. ہم لوگ اس کا حق تو ادا نہیں کر پاتے، بس اپنے سمجھنے کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس پر غور و فکر کرنے والے بنے اور ہم اس کو واقعی سمجھ کر لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے والے بنے. آمین یا رحم الراحمین.